میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگو اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ نعت خان ہیں تو وہ گنے چنے، خطیب ہیں تو وہ گنے چنے جنہیں بلا کر لوگ ان سے مطالبہ کر کے پھر انہیں سنتے ہیں، وہ حضور کی تعریف بیان کریں، حضور کی شان بیان کریں، سیرت بیان کریں، صورت بیان کریں، حضور کی عظمت کو بیان کریں۔ لیکن دھرتی پر 8 ارب کے قریب انسان بستے ہیں۔ کتنے؟ چلیں وہ نہیں مانیں گے بات، آپ حضرات ادھر دیکھیے کتنے انسان؟ 8 ارب، جن میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں۔ 8 ارب انسان بستے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن یہ ہے، میرے دل کی آواز یہ کہتی ہے کہ اگر یہ 8 ارب انسان مسلمان ہو جائیں، پھر یہ سارے مسلمان خطیب بن جائیں، پھر حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی انتہا آ جائے گی، میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے توجہ کھینچ رہا تھا کہ میں ہوا سے بات نہیں کرنی، میں نے آپ سے بات کرنی، اور دھیان میری طرف رکھیں گے جی انشاءاللہ۔ جتنا بھی اچھے جائے کہ میں یا آپ یہ رات کے کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں ان میں حضور کا تذکرہ کریں اور کہیں کہ حق ادا ہو گیا، جتنا بھی کوئی کرے گا اسے آخر میں یہی کہنا ہوگا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ ہم کیسے وہ تعریف کر سکتے ہیں، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہم اگر 1000 بار مشک و عطر سے، عرق سے اس زبان کو دھوئیں تب بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حضور کی تعریف کر سکیں، حضور کی مدحت میں بول سکیں۔ میں اور آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ میرے آقا کی شان تو وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک۔ یار مجھے دیکھو، کوشش کریں یار، جگہ کہیں ملی ہے یا نہیں ملی، بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ، اللہ راضی رہے آپ سے۔ ورفعنا، جی بولیے، آپ تو بولیں نا، ورفعنا، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ نہیں توجہ میری طرف رکھو گے تو تب کیا کر دیا؟ یہ جو رب نے بلند کر دیا یہ کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ حضور کی تعریف نہ بیان ہو، اس کی اپنی بدبختی ہے۔ میرے آقا کا تذکرہ تو اللہ یہ نہیں فرماتے کروں گا، نہیں، ورفعنا کر دیا ہے۔ بولو 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 بولو، کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے۔ اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اکیلا چل کے آیا تو میں کہوں گا میں آیا، 8-10 ساتھ تھے تو میں کہوں گا ہم آئے۔
ہم کس کے لیے ہوتے؟ اللہ نے ہم ہر اس مقام پہ لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے. کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے. دھیان طالب علم کی طرف رکھنا، کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، تو اس دوست پہ جب کوئی مشکل آ جائے نا تو وہ جو سجن ایک ہے لیکن ہے پاور والا، تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے خود کو اکیلا ظاہر نہیں کرتا. وہ انہوں تسلی دیندے ہیں، کہنے ہیں سونیاں پریشان کی ہونا ہے، اسی ہاں نا، اسی ہاں نا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، کہیں سے گالی آ رہی ہے، پتھر آ رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنو کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں محبوب پریشان نہیں ہونا، ورفعنا، ہم ہیں نا. سبحان اللہ. یار گل سمجھ کے کہہ دیو سبحان اللہ. کئی تو اس لیے آئے ہیں کہ صرف آج قاضی کو دیکھنے جانے. اب بول دو، تھوڑا سا بول دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بول دو سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. محبوب ہم نے آپ کا ذکر. اگر یہ معنی ہوتا نا تو آیت اتنی کافی تھی، ورفعنا ذکرک، ورفعنا ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اتنے لفظ کافی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، لاکا تیرے لیے، لاکا تیرے لیے. یہ اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے. آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے کیا اس کے گھر جائیں جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے. کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، پیغام لینا دینا نہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں، میں تیرے گھر آیا تیرے لیے. کیا مطلب؟ تاکہ تو راضی ہو جائے. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نا پتھر بول پڑیں، بلوا دوں گا. تو چاہے گا نا بو جال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھیں، بلوا دوں گا. تو چاہے گا نا بو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں، چروا دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کر دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا درخت چل کے آ جائے، بھیج دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے، دے دوں گا. میں آگے بڑی مشکل توجہ کی چیز، یہ پیسوں کی محبت کس نے کی؟ اللہ انہیں خوش رکھے. میں آپ سے بعد میں لے لیں. سبحان اللہ. میں آگے بڑی مشکل توجہ کھچی ہے، میری ساری تقریر دا ستیہ ناس ہو جانا ہے. وہ گل انہوں نے پھر نوٹ تکنے. بولو ذرا سبحان اللہ. ورفعنا، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا تیرے لیے. اب میرے اپنے لفظ مجھے بھول گئے، میں جو کہنے لگا تھا وہ میں نہ کہہ سکا ان 3 کاغذوں کی وجہ سے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے، بولو 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 تیرے. اچھا توجہ رکھنا، ادھر میری طرف دیکھنا. اللہ میں تخیلات کی دنیا کا بندہ ہوں،
یہ لفظ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ اتنی محبتیں لاکا تیرے لیے، تیرے لیے، محبوب کے لیے اتنے میٹھے لفظ، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پوچھتا ہے، پہلے یہ دیکھ میرا محبوب مجھے کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہاں دیکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں دیکھ. عرفات کے میدان میں پہنچ کر میرے محبوب نے جوتے اتار دیے، چپل پہن لیے، کپڑے اتار دیے، چادریں اوڑھ لی، امامہ اتار دیا، زلفیں کھول دی، پتھریلی زمین ہے اور میرا محبوب مجھے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لاکا 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 لاکا. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا. اچھا یہ لاکا کے علاوہ بھی جہاں جہاں کا ہے نا، کا اس کا معنی بھی ہے محبوب تو. محبوب یہ عظمت صرف تیرے لیے. یہ جو پیچھے آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ عظمت بیان کر رہا ہوں نا، یہ جو شان بیان کر رہا ہوں تو تیرے لیے. یار پلیز خدا دنا حضرت مجھے اجازت دے دے، میں رخصت ہو جاتا ہوں. ایک تو حرکت کرنا اور پھر ساتھ بولنا، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دھیان رکھیں گے میری طرف تھوڑا جی؟ کچھ دو چار جملے آپ کے حوالے کر دوں جی. یہ اس کے علاوہ یہ لاکا کے علاوہ بھی جو کا ہے نا محبوب، یہ عظمت جو پیچھے اللہ فرماتے ہیں میں آیت میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مصداق تو یہ تیرے لیے، تیرے لیے. اب دھیان رکھیے گا وہ کہاں کہاں ہے. اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجد کا علم نشرح لا کا صدرا کا ووضعنا عنکا وزرا کا الذی انقض ظہرا کا ورفعنا لا کا ذکرا کا انا اعطینا کا وما ارسلنا کا انا ارسلنا. محبوب تو تیرے لیے. اللہ اتنی محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلا میرے محبوب کو دیکھ، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. جسے بات سمجھ آئی صرف وہ مسکرائیے گا. حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک سبحانک ایاک. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے لیے. اس نے کہا ان الحمد حمدیں تیرے لیے، تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے. اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے، تو نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے. اس نے کہا ونوسو کی میری قربانی تیرے لیے، تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے. تو پھر مجھے کہنے دو ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور، یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے. آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون، یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے. چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب تیرے لیے ہے. یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے سب تیرے لیے ہے. پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے. ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے. ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سے لٹک تیرے لیے ہے. مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے. تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے. سبحان اللہ سبحان. ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان.
ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے. یہ میں گل ہے جی جی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسکرا کے کہو تاکہ پھل والا درخت لگے. غصے میں سبحان اللہ کہو گے تو کیکر لگیں گے یہاں. سبحان ورفانا ورفانا بولیے بولیے ورفانا. ہائے ہائے اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنایا, ساری کائنات کا امام بنایا, نبیوں کا سردار بنایا. آنے والے پہلے نبی آتے رہے, وہ قوموں کے نبی, قبیلوں کے نبی, بستیوں کے نبی, شہروں کے نبی, مختلف وقتوں میں مختلف نبی, مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر کئی نبی. لیکن میرے آقا ساری کائنات کے نبی, میرے آقا انسانوں کے نبی, جنات کے نبی, حور و غلماں کے نبی, فرشتوں کے نبی, عرش کے نبی, فرش کے نبی, شرق کے نبی, غرب کے نبی, شمال کے نبی, جنوب کے نبی, تحت الثری کے نبی, سدرۃ المنتہا کے نبی, نباتات کے نبی, جمادات کے نبی, ارضیات کے نبی, فلکیات کے نبی. میرے آقا تو نبیوں کے نبی, اس لیے کہ آنے والے پہلے آتے رہے. لیکن اب مقصود کائنات آ گیا, مرکز کائنات آ گیا, ہادی کائنات آ گیا, روح کائنات آ گیا, طبیب کائنات آ گیا, حسن کائنات آ گیا, رونق کائنات آ گیا, بہار کائنات آ گیا, فخر موجودات آ گیا, جمیع الحسنات آ گیا, جامع البرکات آ گیا, خیر الانام آ گیا, سید العرب والعجم آ گیا, جمیل الشیم آ گیا, تاجدار حرم آ گیا, چراغ حرم آ گیا, عادل بے عدیل آ گیا, دعائے خلیل آ گیا, لطف رب جلیل آ گیا, صادق و امی آ گیا, خیر الورا آ گیا, بدر الدجا آ گیا, شمس الضحیٰ آ گیا, احمد مجتبیٰ آ گیا, محمد مصطفیٰ آ گیا. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں, آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ, شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر, ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان. تو اسی یعنی کہ تحیہ کیتا ہے, میں اس ٹائم بولنا جس ٹائم باقیاں چپ کر جائے. سبحان. پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. ساری مخلوقات میں سے میرے رب نے انسانوں کو اشرف بنایا. اوہ انسانوں, میں نے کہا اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف بنایا. قسمیں اٹھائیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ادھر میری طرف دیکھنا, تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد الامین کی قسم. اب دیکھیں نا, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور میں بات کرتے ہوئے کہوں قسم سے نہ, آگے بات نہ کروں, پھر کہوں قسم سے نہ, آگے بات نہ کروں, پھر کہوں قسم نہ, آگے بات. آپ نے کہنا ہے بات کوئی بہت بڑی آ رہی ہے کہ قاضی صاحب بات نہیں کر رہے, قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تین کی قسم, بات نہیں کرتے. پھر فرماتے ہیں زیتون کی قسم, بات پھر نہیں کرتے. طور سینا کی قسم, بات پھر نہیں فرماتے. بلد الامین کی قسم, بات پھر نہیں فرماتے. چار قسمیں کیا کم تھیں؟ پھر فرمایا لقد,
قد پہ لام آ جائے پھر قسم. جنہوں یہ گل پتہ ہے وہ تو بولو نا سبحان اللہ. قد پہ لام آ جائے پھر قسم. 4 قسمیں کیا کم تھی؟ پھر 5ویں قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جو ہم نے معنی کیا نا کہ انسان کو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، یہ کما حقہ احسن کا معنی نہیں ہے اردو میں. اردو میں احسن کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. ہماری جو اردو ہے نا یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. بہت سارے لفظ ہم نے مختلف زبانوں سے مستعار لیے ہیں، ادارے لیے ہیں. اس لیے اردو میں احسن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. کما حقہ، جو اس کا معنی بنتا ہے، جو میرا رب کہنا چاہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی. اب چونکہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، ورنہ میرا جی تو تھا کہ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوتی ہے تو میں آپ سے یا پوچھتا یا بتاتا کہ احسن رب نے فرمایا کیوں. توجہ ہے؟ پریشان ہو گئے؟ یوں کرو، بولے ہو نہیں میرے نال. رب نے احسن فرمایا کیوں؟ کوئی بھی مشین ہو نا، یہ انسان کی باڈی بھی ایک مشین ہے. ایک مشین ہے رب نے جو بنائی. اس مشین میں نا کچھ خام مال دیا جاتا ہے، پھر وہ مشین وہ آلہ گنی جاتی ہے جو اس خام مال کو لے کر اچھی پروڈکٹس تیار کرے. میں اسی لیے تو اسے سنانے نہیں لگا تھا کہ آپ کے لیے بات مشکل نہ ہو جائے. چلو اور آسان کیے دیتے ہیں. میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ چلو سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں. فرنیچر والے ہوں گے کہیں بیٹھے ہوئے، آرے والے ہوں گے. آپ لکڑی دیکھیے گا انتہائی بے ڈھنگی سی، بے ترتیبی سی، لیکن وہ اس کی کاراگری ہے کہ اسے خوبصورت فرنیچر میں بدل دے. ایک کپڑا آپ دے کے آئے درزی کو، پھر اس کی وہ کاراگری ہے کہ اسے اس نے دیدہ زیب لباس میں بدل دیا، پوشاک میں بدل دیا. اچھا ایک اور طرف چلتے ہیں. بھینس دیکھی ہوئی جوہڑ میں بیٹھی رہتی ہے، چھپڑ اس کی پسندیدہ جگہ ہے، گھاس کھاتی ہے جس میں کوئی وٹامن نہیں. کبھی آپ نے سنا کسی حکیم نے آپ کو کہا ہو گھاس کا قہوہ پیا کرو؟ پھل بتاتے ہیں، سبزیاں بتاتے ہیں، کبھی کسی نے گھاس بتایا؟ اس میں کوئی وٹامن ہی نہیں. اب وہ جو مشین رب نے بنائی ہے بھینس کی، وہ خام مال کیا لے رہی ہے؟ انتہائی ناقص، انتہائی. لیکن وہ مشین چیز کیا اختیار کر رہی ہے؟ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. حضرت ناراض تو نہیں بیٹھے؟ سبحان اللہ. ٹھیک، کوئی بات نہیں. صاحبان توجہ ہے میری طرف. اس نے خام مال کیا لیا؟ گھاس، جوہڑ کا پانی دیا. کیا اتنی اچھی مشین ہے، رب نے اسے احسن نہیں کہا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟
رب نے اسے آسن نہیں فرمایا. مرغی دیکھیے کیا کھاتی ہے؟ دانا. گندی نالی کا پانی صبح صبح اٹھ کے نکل جاتی ہے جہاں گند کوڑا پڑا ہے, اپنے پنجوں سے وہیں سے دانا نکالتی ہے. تسی تے تانوں تے پتہ نہیں, میں ہی تکدا رہنا ککڑی. بولو ذرا سارا ہلاؤ, میرا لازم کرو. ایسا ہی ہے. خام مال وہ مشین کیا لے رہی ہے؟ غلیظ پانی, گندا پانی, گندا دانا. مال کیا تیار کر رہی ہے؟ جسے ہاتھ دھو کے کھاتے ہو. کوئی بچہ ہاتھ نہ لگا دے. رب نے اسے آسن نہیں فرمایا. اگر بیٹھے رہے آپ کا دماغ میرے ساتھ کو تھوڑا سا چلا تو پھر میں بتاؤں گا. انسان وہ جو مال تیار کر رہی ہیں نا مشینیں, انسان خام مال وہ لے رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ان کا خام مال دیکھو, گند. مال کیا تیار کر رہی ہیں؟ انتہائی اچھا, اعلیٰ. وہ جو مال تیار کر رہی ہیں وہ انسان کا خام مال ہے. پھر لیکن یہ ذرا سوچو تو صحیح, مجھ میں ایسا ہے کیا جو رب نے مجھے آسن کہا؟ اگر بیٹھے رہو گے تو میں 2 جملے عرض کروں. کیوں حضرت؟ ذرا سے سوچو تو صحیح, کبھی خیال تو کیا کرو. میں مال کیا تیار کر رہا ہوں؟ حسد, بغض, کینہ, خود غرضی, لالچ, بہتان بازی, بدگمانی. اس کے لیے رب نے خلافت کا تاج رکھا تھا, اس کے لیے نیابت عطا کی تھی. غیبتیں, چغلیاں, حرام خوری, حرام کاری, اس کے لیے رب نے آسن فرمایا تھا. ذرا سوچئے تو صحیح. اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں, 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد الامین کی قسم. لقد خلقنا الانسان. اگر آپ پہ بات بوجھ نہ بنے, میں اپنے مزاج پہ آؤں تو ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. امر بھی میرا ہے, خلق بھی میں کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں, امر اور ہے خلق. اسی لیے قرآن میں علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا نا, الا لہ الخلق والامر. خلق بھی میں کرتا ہوں, امر بھی میرا ہے. اب کیا ہے امر, کیا ہے خلق, کیا ہے امر؟ دیکھیے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کون کون ہو جا, یہ ہے امر. اور خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا. خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ فرماتے ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا, لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا. خلقتہ بیدی, مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا. لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کیا. آج کوئی وڈیرا, کوئی اینکر, چلو آپ کی مثال نہیں دیتا, آپ ناراض ہو جاؤ گے, میرا نام لے دینا تو میں صبح بڑے محلے میں اکڑ کے چلوں گا. میرا نام اخبار میں آ گیا, اشتہار پہ آ گیا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ہم سب کا نام قرآن میں آ گیا. کبھی سوچا ہی نہیں. کیسا ہے پگلا انسان. اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے آسن بنایا. چلو میں نے اس طرف جانا نہیں کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں, بات لمبی ہو جائے گی. انسانوں کو چنا, انسانوں میں سے پھر جسے چنا, فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن
آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داود کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا، ہارون کو چنا. جنہیں چنا فرمایا استفا، چنے ہوئے. آدم استفا، نوح استفا، ابراہیم استفا، اسماعیل استفا. پھر استفا میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ. پہلے انسانوں کو چنا. او مسکرا دیو یار. پہلے انسانوں کو چنا، قسمیں اٹھائیں. انسانوں میں سے جسے چنا فرمایا استفا، 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 چنے ہوئے. استفا، استفا، یہ انبیاء چنے ہوئے. استفا، پھر استفا میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ. ہن دھیان میرے لئے پاسے رکھے ہو. دو چار بندے تے منو زیادہ امید سی، میں سمجھا میرے ذہن دے نے، لیکن وہ میرے تو چار ہاتھ تھک گئے نے. چلو وہ چپ رہا تے تسی بولے ہو. انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضور کو چنا. اسی طریقے سے ہم نہ ایک قدم ذرا واپسی کا کریں گے. حضور کو انبیاء میں سے چنا، انبیاء کو انسانوں میں سے چنا. نہیں ابھی نہیں پہنچی ہو، پھر چلتے ہیں. انسانوں کو چنا. کسے چنا؟ انسانوں کو. انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے حضور کو چنا. اب ذرا واپس آئیے، اس کے بعد پھر میں اگلی باری نہیں دوں گا. حضور کو انبیاء میں سے چنا، انبیاء کو. صبح کسی نے کہنا ہے رات جڑا مولوی آیا سی نا انہیں گھما پھر آ کے ساڑھی زبان چو کٹا دیتا حضور انسانہ میں سے. ان ذرا دھیان رکھنا میرے والے پاس، دھیان سارے آدھا، پریشان نہیں ہونا، توجہ سے سنیے گا. بعض لوگوں نے خواہ مخواہ میں جس بحث کی ضرورت نہیں اس میں قوم کو الجھایا، اس میں الجھایا. ہم انسانی دماغ کی پروازیں محدود ہیں، حضور کی شان بہت بلند ہے. حضور کی شان بہت بلند ہے. کسی نے نور میں الجھایا، کسی نے کسی اور بات میں الجھایا. نور تو سورج بھی ہے، نور تو چاند بھی ہے، نور تو تارے بھی ہیں. بعض علاقوں میں لوگ دودھ کو بھی نور کہتے ہیں. بعض لوگ آنکھ کے اس ٹھیلے کو بھی نور کہتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا تیرا آپریشن نہیں ہو سکتا آنکھ کا. کیوں؟ تیرا نور چلا گیا. کبھی لفظ سنا ہے جی؟ یہ بھی نور ہے. دودھ بھی نور ہے، آنکھ کی روشنی بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے. جنت میں بھی نور ہوگا، جنت میں بھی نور ہے، حضور بھی نور ہیں. لیکن سنیے، چاند کی زیاپاشیوں میں، سورج کی کرنوں میں، کہکشاں کے تاروں میں، ارے جنت میں بھی ایسا کوئی اور نور نہیں جیسا آمنہ کا لال نور ہے. لیکن اگر بشریت میں دیکھو تو جو ہے، چلو اور آسان کیے دیتا ہوں. پہلی ملاقات ہے، کہیں وزنی نہ ہو جائے. یا آپ کی گلیوں میں سڑکوں پہ پتھر ہوتے ہیں، روڑے، وٹے، اور کیا کہتے ہو؟ پتھر کہتے ہو نا؟ پتھر جی، تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. پتھر ہے نا؟ اور کعبے کی چوکھٹ پہ بھی پتھر ہے، نہیں ہے؟ حجر، حجر اسے بھی پتھر کہتے ہیں. حجر پتھر، اور یہ بھی پتھر. آپ کے اس نلکے میں بھی پانی ہے، اور جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہ بھی پانی ہے. بچے کے سکول کے بیگ میں بھی کتاب ہے، مسجد کی الماری میں بھی کتاب ہے. اسے بھی کتاب کہوں گا، اسے بھی کتاب کہوں گا، اسے بھی پانی کہوں گا، اسے بھی پانی کہوں گا، اسے بھی پتھر کہوں گا، اسے بھی پتھر کہوں گا. یہ پتھر، وہ بھی پتھر، یہ بھی کتاب، وہ بھی کتاب، یہ بھی پانی، وہ بھی پانی. یہ جو گلیوں میں سڑکوں پہ پتھر ہے،
اسے ٹھوکریں مارتے ہو، اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اسے ٹھوکریں مارتے ہو، اس کے لیے دھکے کھاتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو، زمزم کی ایک ایک بوند کو ترستے ہو۔ یہ سکول کی کتاب پھٹ جائے، اسے ردی میں تول کے بیچتے ہو، اس پہ پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو۔ قرآن کا ورق ٹیڑھا بھی ہو جائے چومتے ہو، شہید بولتے ہو، تو پھر قاضی کو کہنے دے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں، قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، آقا بشروں میں سے بشر ہیں، تیرے میرے جیسے بشر نہیں۔ تیرے میرے جیسے بشر، تیرے میرے جیسے بشر، وہ بولو سنی بولو ذرا میرے نام، تیرے میرے جیسے بشر۔ یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے، فرمایا تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے، تم میں سے ہوں نا۔ یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے، فرمایا پسینہ آتا ہے کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو نیند آتی ہے، فرمایا تمہیں بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے وضو نہیں کیا، نماز شروع کر دی، حضور فرماتے ہیں نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں، نیند کے آنے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں ہو۔ تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میں سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا۔ ام المومنین سید عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بیت الخلا گئے، میں گئی تھی وہاں جہاں آپ گئے تھے، میں دیکھنے تو آپ کا انداز گئی تھی، رخ گئی تھی تاکہ امت کو بتا سکوں، لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا۔ حضور فرماتے ہیں بیت الخلا جاتا ہوں کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ بس کر دوں کیوں نہیں؟ پونا گھنٹہ ہو گیا، سچ بول رہے ہیں؟ کہتا نہیں نہیں، اے چھڑ دیں، میں کیا سی بھی تسی ادوں بولنا جدوں انہیں چپ کر دیں۔ جی بس کر دیں، وجہ کیوں نہ کریں؟ بس میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ اجازت ہوئے تو ایک جملہ کھول دیں، چلو این کرو این کرو۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خطیب حضرات کافیے ملاندے رہندے نے، ردیف ملاندے رہندے نے، بات نو طول دیندے رہندے نے۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ نہیں ایویں گل ہوا چ نہیں، جتھے پھر میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے، چوکھے قدم جتھے رکھے۔ ممبر تو اترے گھر وال گئے، گھر تو آئے ممبر تے، پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے، جتھے پھر چوکھے قدم رکھے تو حضور نے پھر خود فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔
पुत्र तू इन्ने ध्यान नाल नोट तकिया, मेरा दिल है तू ही ले ले। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल। हदीस का माना आंदा, हदीस का माना आंदा तो फिर मैं अगली गल तां करा ना, ये हदीस अगे किते सुनी है जी? हाँ सुनी, माना आंदा मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल। हदीस होंदी है तो माना भी तुहानू आउंदा है ना, एवें मेस मार के बैठे हो। हुजूर फरमांदे ने मेरा मिंबर मेरा घर ए दरम्यान वाली जगह जन्नत है। की है की है की है? ये हदीस सारे ही पढ़ते ने, सारे ही सुनाते ने ते सारे ही मनते ने। ये जदों फिर सुना देंदे ना कौम नू, फिर कौम विच एक जज्बा पैदा होता है भी यार रियाज़ुल जन्ना चलीए, उथे जाके मैं सजदे करां, उथे जाके मैं नफल पढ़ां, उथे जाके मैं जिक्र करां, उथे जाके मैं तस्बीह व तहलील करां, उथे जाके मैं रब तो मंगा, उथे जाके मैं दरूदो सलाम पढ़ा। ये फिर दिल करदा है ते उथे अजकल लैना लगी हैं। नज़दीक कोई गया तुहाडे चों? माशाअल्लाह। ये तो पता है भी उत्थे अजकल व्हाट्सएप से नंबर मिलता है कि को नहीं पता जी? पता है, नंबर लेना पैंदा है। फिर वो किसी दी वारी आंदी है दोपहर नू, किसी दी शाम नू, किसी दी अद्धी रात नू, किसी दी सरगी वेले लेना लगी है। ये क्यों सारियां दी दौड़ लगी है भी उत्थे जन्नत है जन्नत है जन्नत है। मेरे अल तको की है? जन्नत है। वैसे इन्ना भी नहीं होंदी तैयारी, भी सारा प्रोग्राम चलता रहने नाल तुहाडियां तैयारियां भी चलदियां रहने, कदी इधरों हरकत कदी इधरों हरकत, बस कर दो छड्ड दिओ, दुआ तक के चलता रहना सिस्टम। हो गया काम, हो गया, जा रही है आवाज, जा रही है ना उधर, नहीं लग रहा? चलो कल से नहीं, मैं को गलत कर साहिबान तवज्जो है। ये सारी दौड़ कादे लिए उथे की है? मैं क्या हर बंदे दा समझण दा भी अपना ज़ौक है, समझाण दा भी अपना ज़ौक है, मुताला करन दा भी हर बंदे दा अपना ज़ौक होंदा है। मेरा अपना ज़ौक है। मैं क्या जन्नत की गल बाद विच करांगे, पहले ये ते वेख हुजूर फरमा की रहे। हुजूर ने यह नहीं आख्या भी यह जिहड़ा कोठा है ना ते यह जिहड़ी कुर्सी पई है ये नहीं। हुजूर ने नहीं आख्या ए वेख है जिहड़ा कोठा है, ए जिहड़ा हुजरा है, ए जिहड़ा बैत है, नहीं। फरमाया बैती मेरा घर। तवज्जो है साहिबान, मेरी गल खुश के बंदे वास्ते नहीं जे। हाँ ये याद रखियो, वो खुश के दिलो दिमाग वाला है तो बेशक मेरी गल ना सुने। हुजूर फरमाते ने बैती मेरा घर, मिंबरी, मिंबर नहीं मिंबरी मेरा मिंबर। उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। अगर चुप रहे तो इंशाअल्लाह बाकी अगले साल सही। मैं जबरदस्ती कदी नहीं सुनाया भी मैं जबरदस्ती सुनाना ही सुनाना है। मनु तो एवं समझ आती है जिवें हुजूर फरमाते ने उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। मेरा घर भी मन, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन। हुजूर सिर्फ ये भी तो कह सकते सन ना कि यह जगह जन्नत है, नहीं। बैती मिंबरी, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन। ए वो लफज है जिथे मैं कह रहा था अगर किसी की जबान चुप रही मैं उठ के टुर जाना जे। मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन।
میرے گھر جیڑی جیڑی آئی اونوں من، میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا اونوں من. منو تے میں محسوس ہوندہ ہے جی میں حضور فرماندے نے میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من، میرے گھر جیڑی جیڑی آئی اونوں بھی من. خدیجہ نو من، عائشہ نو من، حفصہ نو من، میمونہ نو من، جویریہ نو من، ماریہ نو من، زینب نو من، صفیہ نو من، سودا نو من. تے بندے دا پتر بن اما من. سبحان اللہ سبحان اللہ. میریاں دھیاں اونا نو من، زینب نو من، رقیہ نو من، ام کلثوم نو من، فاطمہ نو من. میرے نواسے حسن نو من، حسین نو من، علی زینبی نو من. میری نواسی امامہ نو من. میری دھیے زینب او دی اگو دھیے امامہ ابو العاص دی بیٹی ہے، بنو امیہ دی پوتی ہے، اونو من. علی زینبی نو من. میرا ممبر من، میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا اونو من. ابو بکر نو من، عمر نو من، عثمان نو من، علی نو. یا رسول اللہ دا مطلب ہے وچکار کھلو جاں. حضور فرماندے نے وچکار کھلو، ادھر بھی من ادھر بھی من، اونا نو بھی من، اینا نو بھی من. تے ہون اپنے پیراں وال تک کتھے کھلوتا ہے تے پھر سینہ چوڑا کر کے کہے ہاں میں جنتی ہاں. ہمیں دوڑ لگی ہے جنت جنت نہیں. حضور فرماندے نے میرا گھر بھی مان، میرا ممبر بھی مان. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہمارے عقیدے میں گھر والے بھی ہیں، ممبر والے بھی ہیں. ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا، میں اسے مومن نہیں سمجھتا. کیوں؟ ایک حضور کا یارانہ ہے، ایک حضور کا گھرانہ. ہم یارانے کے بھی غلام ہیں، گھرانے کے بھی غلام ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کون؟ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. سبحان اللہ. 1 گھنٹہ ہونے 5 منٹ رہ گئے ہیں. سبحان. ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، آل بیت کے بھی غلام ہیں. اس لیے کہ محبتوں کا حکم حضور نے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. دھیان سے سننا، دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، حضرت حسین کی عمر ہے 16-17 سال. نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، شباب میں قدم رکھ رہے ہیں. اس عمر میں داڑھی پھوٹتی ہے نوجوانوں کی، یہ عمر ہے. ابو ہریرہ بوڑھے ہیں. دوپہر کا وقت، شدت کی دھوپ. ایک جگہ پہ آ کے درمیان میں رکے، بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حسین کے جوتوں پہ مٹی ہے، گرد و غبار ہے، پیدل جو چل کے آ رہے تھے.
حضرت ابو ہریرہ اٹھے، کندھے سے چادر اتاری، حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. جی افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ باتیں علم نہیں. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا. جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کہتے ہیں چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری حضور کی امت کے اتنے بڑے آدمی، محدث، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر، یہ نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر. اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اللہ ہمیں محبت ہی نصیب فرمائے. آخر دعوانا